ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله لعنة الله على الكاذبين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک بیماری جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا جینا حرام ہوا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اس لعنت نے لوگوں کو نہیں، گھروں کو اجاڑ دیا۔ آپ تصور کریں، اتنی بڑی بیماری ہے کہ ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر سچے ہی تھے، لیکن اس معاشرے کی جس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جن لوگوں میں آپ مبعوث ہوئے، ان میں قریباً ہر بندے کی یہ صفت تھی کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ہریکل کو خط بھیجا۔ اس نے پتہ کرایا کہ پتہ کرو مکہ کو کہ یہاں بندہ ہے، تو اتفاق سے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فلسطین میں تھے۔ وہ بھی بیت المقدس آیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، اس وقت عیسائیوں کے پاس تھا۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ ابو سفیان کو اور مکہ کے جو دیگر لوگ تھے نا، تجارت کے لیے آئے تھے، انہیں اس کے حضور پیش کیا۔ گفتگو ہوئی۔ اب یہ ہریکل جو بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک ٹرانسلیٹر ساتھ بٹھایا، ترجمان، جس کو عربی آتی تھی، اور سب سے پہلے کہا جی جو نبی ہیں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر جو تھے وہ آگے آئے، کہتے ہیں میں ہوں۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ کوئی سوالات کیے کہ وہ شخصیت کیسی ہے۔ اب دیکھ لے کتنی گہری دشمنی، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ابو سفیان نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارا تو بہت کوئی قریبی دوست بھی ہونا، اس کو ذلیل کروانے کے لیے افسروں سے جا کے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ تو انج دا ہے جی، وہ تو انج کندا پیا سی جی۔ اماموں تک کی جھوٹی شکایتیں لگا دیتے ہیں انتظامیہ کو جا کر۔ یہاں تک بھی نالائکیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں افسوس ان جھوٹ بولنے والوں پر بھی، اور افسوس اس جھوٹے آدمی کی بات کو سچا سمجھ کر رد عمل دینے والے پر بھی۔ یعنی کہ وہ دشمن ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا ان کا نسب نامہ کیسا ہے؟ فینا ذو نسب، ان کا نسب نامہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ دیگر چیزیں پوچھی،
جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام چیزوں کے جواب سچ میں دیے. جب ہریکل نے ساری باتیں سن لی, تسلی کر لی, اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہونا تو وہ نبی سچے نبی ہیں, اور ایک وقت آئے گا میرا تخت ان کے قبضے میں ہوگا. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ نہیں بولا, حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, جانی دشمن تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, آپ جھوٹ بول دیتے. اس نے کہا کنت امرأ سیدا, اور میں کا تو جھوٹ بول رہا, میں اپنے قبیلے کا سردار تھا, میں سردار کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. یہ تھے جڈا وڈا چودھری اونا وڈا جھوٹا, وزیر اعظم ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا وہی ہوتا ہے, سب سے بڑے قوم کے ساتھ جھوٹ وہی بولتا ہے. جتنا بڑا مذہبی لیڈر ہے اتنا بڑا فراڈی اور جھوٹا, ممبر پہ کھڑے ہو کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, لاکھوں کے مجمع کے سامنے جھوٹ بولتا ہے, اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. کہ اس قوم میں جتنا بڑا کوئی لیڈر ہے نا مذہبی یا سیاسی, اتنا بڑا فراڈی اور جھوٹا ہے. افسوس جھوٹ بولنے والوں پر بھی اور ان بیوقوفوں پر جو ان کے جھوٹ کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو سچا مان لیتے ہیں. اس نے کہا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہتے میں کیسے بولتا, سیدن, اور میں قوم کا سردار تھا, اتکرم عن الکذب, اور مجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آ گئی. کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہو نا للی مسلی, وہ تو کہتے جھوٹ بولے, میں تو سردار تھا قوم کا. اور فرمانے لگے مجھے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میرے دوست مجھے غلط کہیں گے. مسئلہ صرف اتنا ہے, مجھے ڈر یہ تھا یتحدثوا بی, کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا. کہتے نہ مجھے وہاں کسی نے جھوٹا کہنا تھا, نہ میرے جیتے جی کسی کی جرت ہونی تھی مجھے جھوٹا کہنے کی. میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے ابو سفیان جھوٹ بولتا. یعنی کہ مکہ کا مشرک بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, اس کو بھی شرم آتی تھی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے. منافق جھوٹ بولتا ہے, اس کی عادت ہے. آیت المنافق ثلاث, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی علامتیں 3 ہیں, یاد کر لو. اذا حدث کذب, جدوں بولے گا جھوٹ ہی بولے گا, سچ تو کبھی اس نے بولا ہی نہیں. ہمارے ہاں قومی طور پر وزیر اطلاعات ہر حکومت کسے بناتی ہے؟ جو سب سے بڑا جھوٹا اور بکواسیہ ہوتا ہے, جس کی جتنی گندی زبان ہوتی ہے وہی کسی جماعت کا ترجمان ہوتا ہے, اور ترجمانی کا حق بھی وہی ادا کرتا ہے. جو دوسروں پر الزامات لگا کر اپنی جماعت کو سچا ثابت کرتے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی علامت ہے اذا حدث کذب, جھوٹ ہی بولنا جدوں بولنا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب بھی وعدہ کرے گا توڑے گا. ہم اتنے سال میں یوں کر دیں گے, 2 سال میں یوں کر دیں گے. میں نے عرض کیا جتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا. وَإِذَا تُمِنَ خان, جب بھی خیانت پکڑاؤ گے کھا جائے گا. اب آپ دیکھیں باتیں ہیں 3, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو تینوں چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں. کہ بندہ جب بات کر کے مکرتا ہے جھوٹا ہوتا ہے, وعدہ کر کے توڑتا ہے جھوٹا ہوتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے تو جھوٹا ہی ہوتا ہے. آج ہماری زندگی تباہ کیوں ہے, اجیرن کیوں ہے, مسئلہ اور مشکلات کیوں ہیں, رہن سہن مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندو, ہمارا لائف سٹائل سارا ہی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. دیکھیں ہم کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. ہر بندہ اپنی ذات میں مجھ سمیت غور کرے. شیخیاں مارنا, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے معاشرے کے اندر جو بہت پھیل گئی ہے. سٹیٹس کو ہے غریب, کار پانڈے کھڑ کے کھان لبدا کچھ نہیں پیا, بنیان پاٹی پائیے, اتنے نے مہنگا سوٹ ہی پانا, بنیان پاؤں پھاٹی ہے دی, برکیاں ہونے والی ہیں, جتی نے پیر 'ਚ نویں پانی ہے, کھان نو لبے کچھ نہ, موبائل نے لاکھ روپے جیب 'ਚ پا کے جانا. بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, شوخیاں مارنی ہیں, لوگوں سے سود پہ پیسے پکڑ لے گا. گھر بنانا ہے بینک سے سود لے گا, گاڑی لینی ہے بینک سے سود لے گا. یہ بھی جھوٹ ہے سارا. آپ کیا سمجھتے ہیں
یہ جو بڑے بڑے کوٹھیاں بناتے جا رہے ہیں, یہ بڑے بڑے جو گاڑیاں لیتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے کاروبار وسیع کرتے جا رہے ہیں, ان کے پاس اپنا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, سود کا پیسہ ہے, پلج ہے ان کی گاڑیاں, پلج ہے ان کے گھر, ان کے گھروں میں ان کے کھانے جا کر دیکھیں دال پکتی ہے, سبزی پکتی ہے, ان کو اچھا کھانے کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن کیا ہے, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرنا ہے, شوخی مارنی ہے لوگوں میں کہ بچے کی شادی کرنی ہے تو لوگوں کو بتانا ساڑھے کو بہت پیسہ ہے, گاڑی لینی ہے تو نہیں 50 لاکھ کی 60 لاکھ کی. میں نے عرض کیا بینکوں سے سود لیے جا رہے ہیں, کسی کو کیا پتا کہ پیسہ کس طرح لیا ہے. اس مصیبت نے ہماری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے. آپ آج اخبار میں پڑھتے ہیں جی کروڑ بندہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا, یورپ منتقل ہو رہے ہیں. سوکھا ہے؟ کوئی عام بندہ یہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھے گزارا نہیں ہو رہا, جھوٹ بولتا ہے. جب ایک امام اور خطیب کا 25,000 میں گزارا ہوتا ہے, تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ان کی تنخواہوں کی بات آتی ہے نا, تو یہاں تو کسی کو سوچ نہیں آتی. آئے ایک صاحب 3-4 ہفتے پہلے, مسجد میں سولر پینل لگوا دیں. میں نے کہا 2 چیزیں پہلے مجھے بتا دیں, حرام کا اور سود کا پیسہ تو نہیں ہے, زکوٰۃ کا پیسہ تو نہیں ہے, یہ تسلی کروائیں, ہمیں زکوٰۃ نہیں لگتی. یہاں جو نمازی آتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا حرام ہے. اور دوسرا میں نے گزارش کی, میں نے کہا کبھی آپ کو اینٹوں پتھروں کے سوا کبھی ورکر کا خیال بھی آیا, کام کرنے والوں کا؟ وہاں بھی تو ضرورت پوری ہو رہی ہے نا. ہمارا مسئلہ ضرورت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ عیاشی شوخی ہے. وہ جن کے پاس, میرے جیسوں کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے, اپنی اوقات سے زیادہ مل جاتا ہے, اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. اپنی اوقات سے جب پہلی دفعہ زیادہ ملتا ہے نا, دماغ تب خراب ہوتا ہے. جس کا 1 سوٹ میں گزارا ہوتا تھا 3 سوٹوں میں ہوتا تھا, سال کے بعد 1 جوتی لیتا تھا, 2 جوتیاں لیتا تھا, اس کا گزارا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا جب تک پیسہ نہیں آیا تھا. جیسے ہی پیسہ آیا, اس کو ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے اب جوتا چاہیے, ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے گھڑی چاہیے, ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے سٹڈ چاہیے. 7 سوٹ اگر گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو 7 جوتیاں چاہیے. اگر زوجہ محترمہ کے 7 سوٹ ہیں, زوجہ محترمہ کو بھی ہر فنکشن کے لیے الگ سے جوتا چاہیے, الگ سے سوٹ چاہیے. اور میں نے اپنا بچپن گزارا, آپ نے گزارا, ہمارے دور میں یہ اللے تللے تھے, اور گرمیوں کے 3 سوٹ ہو جاتے تھے, سردیوں کے 3 ہو جاتے تھے, ایک ہی جوتا ہوتا تھا, گرمی میں بھی وہی, سردی میں بھی وہی, عید پہ بھی وہی, شبرات پہ بھی وہی, شادیوں پہ بھی وہی, ہر شادی پہ وہی ایک جوتا ہوتا تھا. اللہ کے بندوں کتنی سکون بھری زندگی تھی. لیکن جب اس مسئلے میں ہماری زندگیوں میں جھوٹ آ گیا, جھوٹ کس نے دیا ہمیں؟ یہ میڈیا نے دیا. آپ دیکھیں ہم کتنے جھوٹے ہیں کہ ہمیں اپنی شکل گوارا نہیں ہے, اپنی ڈی پیاں لگانے کے لیے ایسے ایسے کیمرے بنائے ہوئے ہماری شکل خوبصورت لگتی ہے. آج فیس بک کوئی آپشن دے دے تو ہم وہ آپشن استعمال کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے اپنی ڈی پی لگا دیتے. یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. یہی تو اللہ کے بندوں شوخی ہے نا جو مار رہے ہیں. گزارا کن کا نہیں ہوتا؟ اور بھائی گزارا اس کا نہیں ہو رہا جس کو عیاشیوں کی عادت ہے. یورپ جانا کوئی سوکھا ہے؟ 2 کروڑ لگانا, 3 کروڑ لگانا, منتقل ہو جانا, کشتیاں جلا دینا, رشتے توڑ دینا, ساری زندگی کے لیے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دینا, یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن کس کا دل کرتا ہے؟ میرا نہیں کرتا جانے کو. میں بھی کہتا ہوں, میں بھی یورپ کا ویزا لگاتا ہوں, امریکہ کا, آپ بھی کہیں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے پاس گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, بہانا پتا کی یہ ساڈے بچوں کا اتنے مستقبل نہیں ہے گا, تو تیرا کنج بن گیا اتنے مستقبل. اللہ کے بندوں اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی, اس کی عیاشیوں کے لیے پیسہ نہیں آ رہا, حرام زدگیوں کے لیے پیسہ نہیں آ رہا, شیطانیوں کے لیے پیسہ نہیں آ رہا, خباثتوں کے لیے پیسہ آنا بند ہو گیا ہے. پیسہ آ رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے,
بھوکا کوئی نہیں ہے، ننگا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو 2 خودکشیاں ہوئی نا سوتر منڈی میں، آپ نے دیکھا ایک تاجر نے دونوں بیویوں کو قتل کر کے 7 بچے مار دیے. 4 مارے ہیں، ہاں 4 مارے ہیں، مجھے نہیں پتا صحیح طرح. 2 بیویاں ماری، 4 بچے مارے. ایک کا ابھی وہ فاروق بھائی آپ نے ویڈیو کلپ بھیجا آپ نے، اس نے جو ہے وہ وائس میسج بھی کیا بھائی میں خودکشی کیوں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یار ایک چیز مانا رکھتی ہے، کروڑ روپیہ قرضہ آ گیا اور بندے کے اوپر تو 1 روپیہ قرضہ، اس کے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. یعنی 1 کروڑ سے کون سی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا؟ یہ 4-4 5-5 کروڑ نیچے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور کون سی ضرورت تمہاری پوری نہیں ہو رہی تھی بھائی؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے، قوموں پہ آتا ہے، غربت ہوتی ہے، لیکن سٹرگل پیریڈ بھی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. ہمیشہ استقرار نہیں رہتا. میں نے پہلے بھی شاید کہا ہو، جو میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے 30 سال کے بعد انسان کو جھٹکے ایک دفعہ ضرور لگتے ہیں. جتنا مرضی قابل فاضل ہو، جتنا مرضی پیسے والا ہو، 30 سال کے بعد تو میں سمجھا ایک دفعہ اگر اس کی پلاننگ صحیح نہ ہو، 30 سال کے بعد تو وہ ہلتا ہے. ہمارے یہاں نیا نیا پیسہ آتا ہے، ٹور ہی بدلی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اسے گھر چھوٹا لگتا ہے، جی گھر میرا چھوٹا ہے. ساری زندگی اسی کمرے میں گزاری ہوتی ہے، 10 بہن بھائیوں نے، اب وہ گھر چھوٹا ہو گیا، چلو جی ایک کمرے میں گزارا نہیں ہو رہا، پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر خود بھی جوائنٹ سسٹم فیملی کا حامی نہیں ہوں. بس اتنا میں کہا کرتا ہوں اگر تو دیندار گھرانہ ہے، بہن بھائیوں میں محبت اور الفت ہے، ماں باپ کا عزت و احترام ہے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں گھر کے اندر نہیں ہے تو پھر جلدی جلدی علیحدہ ہو جائے، زندگی سکون سے گزر جائے گی. لیکن دیکھیں ایک کمرے میں بندہ ایک فیملی میں رہتا ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک اس کا بچہ ہے، 2 اس کے بچے ہیں، وہ 20 مرلے کا مکان لے کے 25 کمرے بناتا ہے. وہ یہ کہڑی ضرورت سی پائی؟ یہ شوخیاں ہیں، دکھانا چاہتا ہے میرے پاس پیسہ آ گیا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ جن 2 لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، ان کا لائف سٹائل کتنا ہائی فائی ہوگا، آپ غور کریں، تصور کریں. اللہ کے بندو یہ جھوٹ پہ اپنی زندگی گزارنی نا، ہم بس کر دیں، ہم سکون میں آ جائیں گے. کہتے شریکانہ منہ لال ہوئے چپیڑا مار کے اپنا نہیں کریدا. ہمارا یہی مسئلہ ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک بابی دیکھتی ہے نا کہ اس نے اپنے بچے کو یہاں سے سوٹ دلایا کہ میں بھی اتھو ہی دوانا، وہ بہت ٹاٹا فیکٹری تو جا کے لے کے آوے، انہیں کہنا میں تے آر چیز تو لے کے آئی ہوں. وہ بہت پوانے بازاروں لے کے آوے، انہیں کہنا میں تے الفتح تو لے کے آئی ہوں، میں تو جے ڈاٹ سے لے کر آئی ہوں. اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو، زندگی سادہ کرو، سکون میں رہو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سہولتوں کے حصول کے لیے کوشش نہ کریں، یہ انسان کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ نہیں کہ تھوڑا سا پیسہ آیا، تھوڑی سی چیز آ گئی، اپنی اوقات سے باہر ہو گئے. عجیب قوم کا حال ہے بھائی. جس کے پاس ہے اس سے ہضم نہیں ہو رہا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا. جدے کول ہے گا الٹیاں کر کر کے لوگوں دس دا پیا میں کوئی بھی ہے، میں کو بھی ہے، میں کو بھی ہے، میں کو بھی ہے. تو جس کو نہیں ہے محنت نہیں کرتا، سڑی جاتا پیا ویکھ ویکھ کے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ان اللہ یبغض کل جعذری جواز. اللہ تعالیٰ کو ہر وہ بندہ بڑا ہی برا لگتا ہے. جعذری پہلی عادت اس کی کیا ہے؟ شوخہ ہے. جواز اور دوسرا متکبر ہے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپنے ظاہری لائف سٹائل کو بڑا شاندار بنایا، متکبر کتنے ہوتے ہیں، ہاتھ ملانے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ کنی انگلیاں ہاتھ ملانا ہے. انہوں نے سارا پتا ہے، ایک انگلی کس کو کرنی ہے، 2 سے کس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، پورا ہاتھ کس سے ملانا ہے، گلے کس کو لگانا ہے، اور دور سے ایسے کسے ٹرکھانا، انہوں نے سارا پتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یہ بندے بہت برے لگتے ہیں. جعذری پہلا بندہ جو انتہائی شوخہ، دوسرا جواز متکبر، سخاب فی الاسواق. اور فرمایا اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، زبان کیسی ہے، بازاروں میں کھڑے ہو کے گندی زبان استعمال کرنے والا، ہر ایک کی ماں بہن ایک کرنے والا.
جیفۃ باللیل، رات سوتا رہتا ہے، کوئی عشاء کی پرواہ نہیں، کوئی تہجد کی پرواہ نہیں، کوئی فجر کی پرواہ نہیں. حمار بالنہار، میں دن چ کھوتے انگر پوری دیہڑی کام کرتا رہتا، ادو بھی کوئی پرواہ اللہ دی کوئی نہیں. عالم بالدنیا، دنیا دے سارے کام آندے نے. جاہل بالآخرہ، دین کا اسے کوئی پتہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو ہمارے دور کے شیخی خورے ہیں، شوخے ہیں، نو دولتیاں ہیں، کیا ایسے ہی نہیں ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. جنہوں نے نسلوں میں دولت دیکھی ہو، خاندانوں میں دولت دیکھی ہو، ان کے لہجے کے اندر غرور، بانک پن اور تکبر نہیں ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. ان کی نسلوں نے محنت کی ہوتی ہے، دادے پردادوں نے محنت کی ہوتی ہے، 4 نسلوں نے جان ماری ہوتی ہے، پھر جا کے آخری پیڑھی سکون کے ساتھ موجے مارتی ہے. وہ ہمارے جیسے شوخے نہیں ہوتے. آپ مکیش امبانی کی دولت دیکھ لیں، بل گیٹس کی دولت دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی دولتوں کے انبار ہیں، لیکن آپ زندگی دیکھیں، لباس دیکھیں، انتہائی سادہ. وارن بفیٹ ہے 45-50 سال سے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے. اس کے بعد دنیا کا جتنا مرضی بڑا بندہ، امریکہ کا صدر، اس سے قرضہ لینے جاتا ہے، وارن بفیٹ سے، لیکن اس کو گھر میں نہیں داخل کرتا. اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہاں چائے پلاتا ہے، اربوں ڈالر قرضہ دے کے وہاں سے بھیج دیتا ہے چیک دے کے. شوخی نہیں مارتا کہ میرے پاس صدر آیا ہے تو میں لش پش کر دوں. وہ جاپان کا ایک آدمی جسے دنیا کے کنجوس ترین بندے کا خطاب ملا، کس لیے؟ کسی بھی ملک میں جاتا تھا تو پیدل جاتا تھا، ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پیدل جاتا تھا واک کر کے. کبھی بھی اس نے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھایا زندگی میں. کبھی بھی اس نے جو ہے وہ ہمیشہ چیز لیتا، آدھی صبح کھاتا، آدھی وہ رات کو کھاتا. دنیا میں مشہور تھا کہ دنیا کا سب سے کنجوس آدمی، مرنے کے بعد پتہ چلا دنیا کا سب سے بڑا صدقہ خیرات کرنے والا یہی بندہ تھا. اللہ کے بندو، یہ نمود و نمائش کی زندگی چھوڑ دو، یہ جھوٹ کی زندگی ہے ساری. جو ہے بس وہی تمہیں نظر آنا چاہیے، بس اتنا ہی بڑا ہے. جو میں ہوں نا وہی مجھے ہونا چاہیے. اپنا معیار زندگی بلند نہ کرو. جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی چادر، اتنا پاؤں پھیلاؤ خدا کے لیے. چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے خود ننگے ہو جاؤ گے. ہمارا المیہ یہی، ہم شوخے ہو گئے ہیں بحیثیت قوم. اوپر سے لے کے نیچے تک ہماری زندگی تباہیوں کا شکار ہے. پھر کہتے پاکستان رہن دی جگہ نہیں ہے گی. میں باہر رہ کے آیا ہوں، مجھ سے آپ پوچھے سعودیہ سے بڑھ کے امن اور سکون کہاں ہے؟ مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکہ مدینہ نہ ہو تو وہاں کسی کا جانے کو دل ہی نہ کرے. وہ کسی نے کہا تھا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے دیواروں کو پکڑ پکڑ کے روئے؟ یہ تو آپ علیہ السلام کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. وہ نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے مکے مدینے سے پیار ہے. ورنہ جتنا یہاں موج مستی ہے، اس میرے ملک کے اندر سکون ہے، دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں. وہاں کوئی بات تو کر کے دکھاؤ. بات کر کے بعد میں ممبر سے اترو گے، پہلے چوک کے لے جان گے. اور میرے اس ملک میں جو مرضی یہاں کہتے پھرے ہوتا ہے کچھ نہیں. یہاں جیسا سکون، یہاں جیسی مستیاں، یہاں جیسی موجیں کسی ملک کے اندر نہیں ہے. جو سو کھپنے چبارے اور نہ بلخ نہ بخارے. اپنے گھر میں سکون آتا ہے. ہاں، مکہ مدینہ کی نسبت ہمیں عزیز ہے، اللہ ہمیں بار بار وہاں لے کر جائے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے پاکستان جیسا دنیا کے اندر رہنے والا ملک کوئی نہیں. یہ کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں باہر؟ کچھ مجبور بھی جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جا رہے ہیں نا، یہ سٹیٹس کو کے مرض میں شوخے ہیں. یہ وہاں جا کر کتے نہلا لیں گے، وہاں جا کے ویٹری کر لیں گے، وہاں جا کے سبزیاں بیچ لیں گے، ڈرائیوری کر لیں گے، لیکن میرے اس ملک کے اندر حلال روزی نہیں کمائیں گے. اب جتنے لوگ 2-2 کروڑ لگا کے باہر گئے، لگائیں اپنا پیسہ ملک کے اندر، بنائیں کچھ. دیکھیں ایک کاروبار سے اللہ کتنے لوگوں کو رزق دے دیتا ہے. تو پہلا ہمارا یہ معاشرتی جھوٹ ہے، قومی جھوٹ. اور دوسری ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا نہیں کچھ بھی، لیکن ہم لوگوں سے زندگی کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے شوخے بننا کہ میرے پاس بڑا پیسہ. بہ جان 5-6 بندے گپاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر بعد نا انہوں کو بہ کے لپیٹیا کرو، گچھاں کریا کرو، یہ گلاں دیا پنے ہو جان کے.
جب بات آئے گی ساڑے کو ہے, ساڑے کو وہ ہے, ساڑے کو یہ, ساڑے کو وہ ہے, پھر کہتے ڈکیتی ہو گئی, چور پہ گئے. پھر یہی کہتے ہیں نا, اب میں ذرا گلاں کر کے اٹھیا سی, میرے نال دے چونک چور پہ گئے, پہنچ چور تیرے نال ہی بیٹھا ہوئے. خدا کے بندو, ہم تو کہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ بھی نہ کسی کو بتاؤ. وہ کہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں, یاد نہیں کہاں تھا, کہ آپ کا پیسہ صرف وہی ہے جو آپ کو پتا ہے. جس پیسے کی بھنک آپ کے سوا کسی کو پڑ گئی وہ آپ کا نہیں, وہ اس کا ہے. انہیں دوجے دن ہی پیسے منگن ادھار آئے نا, کرو گل کسی نہ بہ کے کہ میرے کو ہے پیا ہے, انہیں 5 دنوں بعد آ کے پیسے مانگ لینا ہے, ادیا جی مینوں بڑی لوڑ جے. مانگنا مسئلہ نہیں ہے, انسان ہے, چلتا ہے مل جل کے, واپس کرنا مسئلہ ہے. وہ بھی ہم اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے آپ اسے بھی چھپائیں. لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسے ایسے ویسے ویسے. اللہ کے بندو محنت کرو, کوشش کرو. کہتے ایک بادشاہ تھا, ہماری مثال کیا ہے سمجھانے کے لیے, ناراض نہ ہو, سمجھانے کے لیے, کہ کسی ملک کا بادشاہ تھا, ایک حکایت اور کہاوت ہے. تو اس ملک کا بادشاہ, اس نے کہا کہ میرے لیے ایسا لباس بناؤ جو آج تک کسی نے پہنا نہ ہو. ایک درزی تھا بڑا چالاک, اسے کہا بادشاہ سلامت اتنے کروڑ روپیہ دینار لگیں گے, لیکن لباس میں بناؤں گا دنیا میں کبھی کسی نے پہنا نہیں ہوگا. لیکن اس لباس کے اندر ایک مسئلہ ہے, وہ لباس آپ کے دوستوں کو نظر آئے گا, آپ کے دشمنوں کو نظر نہیں آئے گا. انہیں جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرتا. وہ ٹھگ سی, ٹھگ لاتا انہیں, ہیرے جہرات کٹھے کیے, بادشاہ سلامت فلاں تاریخ کو آپ کا لباس تیار ہو جائے گا, آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. لیکن بادشاہ سلامت نظر اسی کو آئے گا جو آپ سے پیار کرنے والا ہے, جو آپ کا دشمن ہے اسے وہ لباس نظر نہیں آنا. بادشاہ کے کپڑے اتروائے, ایسے ایسے کر کے ہاتھ لگائے, لو بادشاہ سلامت جاؤ. اب جو دیکھ رہا ہے وزیر, وہ کہتا ہے بادشاہ تے ننگا ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی بادشاہ میں کہتا تو ننگا, بادشاہ نے کہنا اچھا تو میرا دشمن ہے. اب وہ جنابے والا وہ جہاں سے گزرتا ہے, پوری قوم کھڑی ہے, سب دانتوں تلے انگلیاں دبا کے بیٹھے ہیں, کسی کو یہ کہنے کی ضرورت بادشاہ تے ننگا ہے. اب بادشاہ جہاں سے گزر رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے, واہ واہ بادشاہ سلامت, واہ واہ بادشاہ سلامت. لوگ یہاں گپے مار رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, میرے کو ایوی ہے, میرے کو اینج ہے, میرے کو او ہے, تو روکنے والے کی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں کیا بات ہے بھائی صاحب, کیا بات تڑی, کیا بات. میرے کو کروڑ روپیہ میں اوتھے دکان تے لاتا, 5 ملا میں اوتھے لے لئیاں, 10 میں اوتھے لے لئیاں, 5000 ملازم میرا اوتھے کام کرتا, کپڑے ویکھی تو چوڑیاں والے بھی نہیں پائے ہوندے. اس طرح کی جو بات کرتا اس کے والے جوتے اور لباس دیکھا کرو. انسان کی سب سے بڑی جو سرمایہ کاری ہے, انویسٹمنٹ ہے, وہ اپنی ذات کے اوپر ہوتی ہے, سب سے بڑی. جس کو اپنی ذات کے اوپر ہی سرمایہ داری کرنی نہیں آتی, انویسٹ کرنا نہیں آتا, وہ کیا خاک کسی اور کے اوپر کرے گا. باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی. بادشاہ سلامت جا رہے ہیں, قوم دیکھ رہی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ وہ کہتا بادشاہ تے ننگا ہے. بادشاہ کا پہلا دشمن آ گیا. اب یہ ہمارا مسئلہ ہے عزیزو, یہ ہم ننگے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے, جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر کہنے لگی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, میری نا ایک سوتن ہے, کبھی کبھی میں اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ تحفہ دیا, تین تے دیتا ہے نہیں, میں دیتا ہے. اس کو جلانے کے لیے میں کہتی ہوں کیا اس کا گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور. اللہ کی بندی, وہ بندہ جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, وہ ننگا بن کے گھومتا ہے مارکیٹ میں. آپ دیکھیں یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیخی کھورے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ننگے ہماری طرح ایسے ہی ننگ رنگ, کنگلے عیاش, سکے چودھری. کتنے یہ جملے کیوں بولے جاتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. کنگلا عیاش, لوگوں کو پیسوں پہ عیاش کرنے والا ہے عیاش, پر عیاشی دوست احباب کروا رہے ہیں, بہن بھائی کروا رہے ہیں. اسے ہماری اسلام میں کہتے ہیں کنگلا عیاش, نکھٹو ویلا نکما.
اللہ کے بندو یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہماری زندگی تباہ کر رہی ہیں. بہت ساری باتیں، ہمارا بات 2 منٹ ہمارے پاس وقت ہے، اس کا ذرا میں اشارہ کر دوں باقی باتوں کی جانب. جو ہمارے معاشرتی جھوٹ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ ملازمت لینے کے لیے جاتے ہیں، کام کرنا نہیں آتا، اپنے آپ کو وہ اہل بنا کر پیش کر دیتے. یہ بھی ایک معاشرتی جھوٹ ہے. کام کیوں نہیں ہو رہے؟ جھوٹ بول کے نوکریاں لگی ہوئی ہیں. ہاں جی منڈے نو سارا کچھ آندا منڈا کر کے وہ کھا دے گا، آتا نہیں تو کرے گا کیسے؟ اسی طرح ایک اور جھوٹ ہمارے بڑا مشہور ہے، نام کے آگے پیچھے القاب لگا دینے. شیخ الکل ہے، فی الکل ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، شہامہ ہے، امام ہے، چمنستان ہے، بلبل پاکستان ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو بات کسی بندے کو سمجھا کوئی نہیں سکتا. اور معاشرتی جھوٹ میں سے ایک جھوٹ کیا ہے؟ اداروں کے باہر جو بڑے بڑے جھوٹے بینر لگے ہوتے ہیں، یہاں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے. اگر اتنا کچھ دیا جاتا ہے تو بچے پڑھنے کے بعد معاشرتی اعتبار سے مضبوط کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جھوٹ لکھا ہے. اور ایک جھوٹ ہمارا کیا ہے کہ دوسروں کا پیشوں کا لباس پہننا. ہر پیشے کا اپنا لباس ہوتا ہے. جو بندہ اس پیشے کا نہیں کسی دوسرے پیشے کا لباس پہنتا وہ جھوٹا ہے. آج کوئی فوجی کی وردی پہن کے آ جائے تو اس کے اوپر کیس ہو جائے گا. کوئی ڈاکٹر کی وردی پہن کے اس کے اوپر کیس ہو جائے گا. لیکن جس کا دل کرتا ہے ویسٹ کوٹ پہنتا ہے، پگڑ باندھتا ہے، قائد اعظم کیپ رکھتا ہے اور لوگ داڑھی لمبی کر لیتا ہے، لوگ علامہ صاحب سمجھ کر اسے ممبر و محراب کا وارث بنا دیتے ہیں. وہ کھچ یہی نو آندہ کچھ بھی نہیں، پھر لوگوں کا بیڑا گرک کرتا ہے. عربی کا محاورہ ہے فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ ہمارے مسائل ہیں. اور اسی طرح ایک بہت بڑی مصیبت جو ہمارے ہاں جنم لے چکی ہے، یہ ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں ایم فل کے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جاتے ہیں. اللہ ہی معاف کرے، اللہ ہی معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لوگوں کانوں کو ہاتھ لگائے، لکھتا کتاب کوئی ہے کسی کے نام سے شائع ہو رہی ہے. یہ عام ہے مارکیٹ کے اندر. اگر کوئی کتاب لکھے نا کبھی، اس کی کتاب پکڑ لینا، تمہارے پاس لے کر آنا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے یہ تحقیق کی ہے، میری شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے. اس کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کتاب پکڑ لیں، انہوں کو وہ 10 پہ اس کتاب جی کی لکھی ہے، 10 ذرا تیری ہے نا، تو لکھی ہے نا، 10 کی لکھی ہے کہ یہ بچ نہیں بتا پائے گا. یہ ہماری ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس نے ہماری زندگی تباہ کی ہے. معاشرتی اعتبار سے ہم جھوٹی زندگی جینے کے عادی ہو چکے ہیں. اللہ کے بندو سچی زندگی گزارو، کچھ کوشش کرو. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.